بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ میں عرفان جیلانی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مین اسٹریم میڈیا اس وقت صرف عمران خان کی مخالفت میں اور عمران خان کے دورہ روس کے ناکامی کے لیے دعا گو اور دورہ روس کی ناکامی کے لیے جو کاوشیں کر رہا ہے مین اسٹریم میڈیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آج شام کو ایک طارق متین صاحب کا جو ہے ولاگ دیکھ رہا تھا، یہ میں نے کہا آپ سے ضرور شیئر کراؤں، بڑی زبردست باتیں کی اس میں خیر اس کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرا رہا ہوں۔ یہ کلپ آپ ذرا دیکھیں طارق متین صاحب کا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کے حق میں ہماری میڈیا کا ایک بڑا حصہ اس وقت یہ تمام تر کیمپین کیوں چلا رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ میاں نواز شریف پاکستان میں جمہوریت کا سب سے بڑا سپاہی ہے؟ نہیں۔ کیا اس لیے کہ میاں نواز شریف سب سے بڑے حب الوطن ہے؟ نہیں۔ کیا اس لیے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے سب سے ایماندار وزیر اعظم ہیں؟ نہیں۔ اس لیے کہ میاں نواز شریف کی حکومت میں ہمارے چینل مالکان کو، نیوز چینل مالکان کو بھر بھر کے پیسہ مل رہا تھا۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے نلکا کھولا ہوا تھا، پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا اور میڈیا کو پیسہ ٹکا کے مل رہا تھا۔ یہ تمام لوگ میاں نواز شریف کی حکومت میں خوش تھے۔ عمران خان کی حکومت نے آتے ہی یہ سلسلہ بند کیا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ یہ کوئی بزنس ماڈل نہیں ہے کہ آپ ٹیکس پیئر منی میں سے پیسے لیں گے، حکومت آپ کو اشتہار دے گی، آپ مارکیٹ سے اشتہار لیں گے، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آپ کو اپنا بزنس ماڈل بدلنا ہوگا اور اس بدلے ہوئے بزنس ماڈل پہ چلنا ہوگا۔ یہ فواد چودھری صاحب نے بتایا تھا، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ویژن تھا۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم ہمارے میڈیا کو ہے۔ اس وقت جو پیٹرولیم پرائسز ہیں، ان پیٹرولیم پرائسز میں سیلز ٹیکس اس حکومت نے زیرو کر دیا ہے۔ یہ میاں نواز شریف کی حکومت کا فارمولا ہوتا تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی، لیکن یہ بات آپ کو چینل نہیں بتائیں گے۔ جناب دیکھیے، یہ بات آپ کو جو ہے مین اسٹریم میڈیا کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ جو اس کی وجہ ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو کہتا ہی رہتا ہوں اس طرح کی بات، میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں، لیکن طارق متین صاحب کیا بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مین اسٹریم میڈیا آپ کو اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ مین اسٹریم میڈیا کو جو پیسہ ملتا تھا، جو ان کو نلکے کھلے ہوئے تھے، نلکوں کے ذریعے پیسہ بہ رہا تھا، جو وہ سب بند کر دیا عمران خان کی حکومت نے۔ تو یہ اب قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب قوم کو سمجھنا چاہیے کہ اس میڈیا کے ہاتھوں آپ جو ہے وہ یرغمال ہو رہے ہیں، اس میڈیا کے ہاتھوں جو ہے وہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ اس میڈیا کی باتیں سن کر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں تباہی آ گئی، اس میڈیا کی باتیں سن کر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کوئی بہت بڑا ویلن ہے۔ آپ کو اس وقت میڈیا کے کرداروں کا حال اتنا برا ہو گیا ہے، کھل کے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ یہ نجم سیٹھی یہ تو فارغ ہو گئے، بالکل ہی نجم سیٹھی صاحب ذہنی طور پہ فارغ ہو گئے۔ یہ میں ایک آپ کو ویڈیو کلپ شیئر کراتا ہوں نجم سیٹھی صاحب کا، یہ ذرا کلپ دیکھیں، ان کی حالت دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کی۔ کہ میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ورلڈ لیڈر ہوں، کہ میں ورلڈ لیڈر ہوں، میں روس اور امریکہ کے درمیان رول پلے کر سکتا ہوں، میں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میں رول پلے کر سکتا ہوں، میں ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کے میں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ تو غصے میں آ گئے۔ مطلب یہ صحافی ہے، یہ میرے ملک کا صحافی، اور آپ لوگ اس آدمی کو دیکھتے ہیں، یہ آدمی جو بالکل فارغ ہو گیا، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، پاگل ہو گیا۔ یہ پی سی بی میں پتہ نہیں 20-25 لاکھ روپے منتھلی تنخواہ لے رہا تھا، بند ہو گئی، پاگل ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا کہ عمران خان کا گلا دبا دے جا کے، اس کا بس نہیں چل رہا کہ عمران خان کو بس کچھ بھی کر دے۔ یار آپ لوگوں نے 2018 میں عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو اتنا تو اعتبار رکھو عمران خان کے اوپر، اتنا تو تھوڑا سا صبر رکھیں۔ ہمارے ملک کے لیے کام ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا فائدہ ہوگا، ہماری نسلوں کا فائدہ ہوگا۔ آپ یقین کریں، میرا تو پورا ایمان ہے اور میں اسی لیے عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ عمران خان کو نہ صرف بیرون ملک پاکستان سے باہر دشمنوں سے مقابلہ ہے، بلکہ پاکستان کے اندر بھی دشمنوں سے مقابلہ ہے عمران خان کا، بلکہ پاکستان کے اندر بھی اپنی جماعت میں بھی کچھ دشمنوں سے، کچھ باغیوں سے، کچھ احمقوں سے مقابلہ ہے عمران خان کا۔ اور جن بیوقوفوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی اتنی شخصیت مشہور ہو گئی ہے کہ جی وہ اپنے جو ہے آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑیں گے تو وہ جیت جائیں گے، تو میری ان سے گزارش ہے، ان بیوقوفوں سے، کہ بھائی آپ استعفیٰ دیں اور آ جائیں ذرا الیکشن میں۔ اور میں اپنی پارٹی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قائد کے نام پر جو ہے ووٹ مانگیں عوام سے، اور میں جو ہے وہ اپنے قائد کے نام پر ووٹ مانگوں گا عوام سے۔ میں پارٹی سے گزارش کروں گا ان کے مقابلے میں جو ہے مجھے ٹکٹ دیں۔ دیکھیں آپ
میں ان کو اوپن چیلنج کرتا ہوں، جی آپ آئیے استعفیٰ دے کے، اور آپ جس حلقے سے گئے میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کو تیار ہوں، اور آپ جو ہے نا جس قائد کو یاد کر رہے ہیں آپ اس کے نام پر الیکشن لڑنے کو تیار ہو جائیں اور آ جائیں جی مقابلے پہ. آپ کو آٹے تیل کا بھاؤ ہم بتا دیں گے، ہم تحریک انصاف والے، ہم عمران خان کے سپاہی آپ کو آٹے تیل کا بھاؤ انشاءاللہ بتا دیں گے. ذرا ان صاحب کی جو ہے وہ اب میں کیا کہوں، میرے تو دوست تھے، اب نہیں ہے، کیونکہ ایک لکیر ہے جو انہوں نے کراس کر لی، وہ لکیر ہے عمران خان. تو جو عمران خان والی لکیر جو ہے جس نے کراس کر لی بھائی، وہ میرا تو کم از کم دوست نہیں ہے. میں منافق نہیں ہوں، میں عمران خان کے ساتھ پہلے دن سے تھا، میں عمران خان کے ساتھ آج تک موجود ہوں. عمران خان جو ہے وہ ہماری دفاع کی آخری لکیر ہے، ہماری دفاع کی آخری، ہمارے حقوق کے دفاع کی آخری لکیر ہے. اس کو جو کراس کرے گا اس سے ہماری بھائی کوئی دوستی نہیں ہو سکتی. ذرا محترم کا میں زیادہ تبصرہ اس پہ نہیں کروں گا، محترم ذرا دیکھیں کہ کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد میں ایک اور کلپ شیئر کراؤں گا جو محترم پہلے کیا فرماتے تھے. تو ذرا ملاحظہ فرمائیے، کلپ دیکھیے. دیکھیے، میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کی حیثیت سے پی ٹی آئی سے ہے. کیا ایم این اے کی حیثیت سے پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ میرے پاس نہیں ہے. نہ میں کراچی میں بقول کسی کے بھی کہ میں کسی کھیت کی بولی نہیں ہوں، ورنہ کراچی میں عامر لیاقت ہے. کیا بات کر سو بھائی، ہے کراچی تو ہمارا ہے، لیکن کہ بلکہ پورا پاکستان ہمارا ہے، لیکن کراچی میں عامر لیاقت توتی نہ بولے. ابھی ایسے بولے دن تو آئے نہیں صاحب، جب آئیں گے دیکھ لیں. تو کراچی میں جن کا توتی بولتا ہے اور جو بولتا نہیں ہے ان کو ہمارا ذمہ داریاں دی گئی ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تحریک انصاف کا قومی اسمبلی میں ووٹر ہوں، اور قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نہ صرف یہ کہ ووٹر ہوں بلکہ ان کو ووٹ دوں گا. لیکن جیسے کہ حفیظ شیخ کو ہم سینیٹر بنا رہے تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے تھے، پھر بھی ہم سینیٹر بنا رہے تھے ان کو. تو اس طرح آپ سمجھ لیجیے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا اس طرح کا حصہ ہوں کہ جو ایک عضو معطل ہے اور اس کو صرف ووٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ووٹ میں ان کو دوں گا. نہ میں ترجمان ہوں، نہ میں ٹیلی ویژن پر ان کی طرف سے نمائندگی کے لیے بھیجا جاتا ہوں. میں خود جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں. نہ ہی میں مشیر ہوں، نہ ہی میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں. کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا میں ممبر ہی نہیں ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کا پہلا عجوبہ ہے کہ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے پاکستان قومی اسمبلی کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر تک نہیں ہوں. چیئرمین تو چھوڑی، بہت دور کی بات. نہ ہی انہوں نے مجھے کوئی اور وظیفہ دیا، اور کوئی کمفرٹ زون میں نہیں ہوں. تو میں اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد الطاف حسین ہیں، اور اگر میں نے الطاف حسین کو اپنا قائد کہا تو بالکل درست ہے، وہی میرے قائد ہیں. مجھے ایک عزت، ایک پیار، ایک محبت وہی ملی، آج تک وہ میں نہیں بھول سکتا. جس طرح مجھے رکھا، جس پیار سے، جس محبت کے ساتھ وہ الطاف حسین صاحب نے رکھا. تو اس کو آپ اپنے دل پہ مت لیجیے گا. اگر آپ بھی مجھے پیار سے رکھتے، محبت سے رکھتے، تو آج میں آپ کے دل بھائی کے صاحب دیکھیں نا، اب بلی آ گئی تھیلے سے باہر. آپ کا قائد الطاف حسین ہے، وہی الطاف حسین جس نے مرد آباد کے نعرے لگائے تھے، وہی الطاف حسین جس کے لیے آپ پھر حب الوطن بن کے آ گئے تھے میدان میں کہ اس کی ایسی کی تیسی الطاف حسین کی کہ جو ہے یہ اس نے کیسے حب الوطنی کے نعرے لگائے اور یہ اور وہ. وہی الطاف حسین کی بات کر رہے ہیں. عامر بھائی، میں نے آپ کو بہت سمجھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، بہت سمجھایا تھا آپ کو کہ یار آپ یہ کیا کرتے ہو، اور بس آپ اپنے سوا پوری قوم کو آپ سمجھتے ہیں میرے سوا سب بے وقوف ہے، سارا کراچی بے وقوف ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں میرے سوا جو ہے سب. یہ ساری باتیں میں آپ سے فون پہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اب اس کا وقت گزر گیا نا. یہ آپ نے لکیریں ساری کراس کر لی ہیں. آپ کا قائد الطاف حسین، آپ کو مبارک. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگلے الیکشن میں الطاف حسین کے نام پر اس کراچی شہر میں ووٹ لیجیے گا آپ، اور ہم تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لیں گے اگر زندگی رہی اور آپ کے قائد نے ہمیں چھوڑا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آٹے تیل کا بھاؤ بھی پتا چلے گا. آپ آخر میں صرف یہ سنیں کہ آپ فرماتے کیا تھے اسی الطاف حسین کے بارے میں. یہ کلپ بڑا اہم ہے، یہ دیکھیے گا ذرا، اور پورا کلپ دیکھیے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ عامر بھائی آپ کر کیا رہے ہیں، آپ قوم کے ساتھ کیا کریں. آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا گیا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کا ممبر نہیں بنایا گیا، آپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ترجمان نہیں. یار پھر آپ عوام کو کیوں کہتے ہیں کہ جی میری سیاست تو عوام کے لیے؟ اس کا مطلب آپ کی سیاست آپ کی اپنی ذات کے لیے. اگر آپ کو کوئی عہدہ چاہیے، بھائی میں 18 سال سے تحریک انصاف میں ہوں، پچھلے 3 سال سے میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے میرے پاس تحریک انصاف کا اس وقت. لیکن میں نے تو کسی سے شکایت نہیں کی، نہ میں نے کسی سے گزارش کی
کہ مجھے جو ہے وہ کوئی عہدہ دو یا مجھے کوئی, میں اپنے لیول پہ جو ہو سکتا ہے میں کام کر رہا ہوں پارٹی کے لیے, اللہ کے فضل سے جتنا میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. ہم خود ساختہ ترجمان بھی بنے ہوئے اللہ کے فضل سے اپنے وزیر اعظم کے, عمران خان کے. کوئی بول کے دیکھے عمران خان کو, ہر ایک کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس کا مطلب آپ اپنی ذات کے لیے سیاست کرتے ہیں, اور اپنی ذات کے لیے جو شخص سیاست کرتا ہو تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں اس کا ویسے بھی فٹ نہیں ہوتا اس نظریے پہ. بہرحال یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ ہمارے پارٹی کے فی الحال MNA تو ہے نا جی, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے, آپ کے اپنے ڈیسیجنز ہیں, آپ جو مرضی کہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو الٹا سیدھا کہیں گے تو سر آپ کو ہمیشہ جواب ملے گا, ہر ایک کی جانب سے, ہر کارکن کی جانب سے جواب ملے گا. ایک کلپ دیکھیں کیا فرمایا کرتے تھے آپ الطاف حسین کے بارے میں. ہر 5 بھاڑے کے ٹٹوؤں اور پاکستان کے غدار جو کہ لندن میں, سوئٹزرلینڈ میں, فلاں جگہوں پہ بیٹھے ہیں اور MQM کا یونٹ چلا رہے ہیں, ان کے میسیجز سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا نمبر بانٹ کے بھی تم لوگ مہم نہیں چلا سکے, اب تم تباہ ہو چکے ہو. اس سے بڑھ کر تباہی کیا ہوگی؟ اور یہ جو منظور ہے نا الطاف حسین, یہ کسی کام کا نہیں ہے. تمہیں میں ایک مشورہ دیتا ہوں الطاف حسین, پہلے بھی دیا تھا, تم نے نہیں مانا تھا, اور 22 اگست کو تم نے مرد آباد کا نعرہ لگا دیا تھا. تمہیں سمجھایا تھا کہ رک جاؤ, سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی, لیکن تمہارا دماغی توازن درست نہیں ہے, پاگل ہو تم. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بدفعلی کی خبر تم چلا رہے ہو رینجرز والی, تو یا تو یہ تمہارے ساتھ ہوئی ہے بدفعلی, یا یہ جو چلا رہا ہے اس کے ساتھ ہوئی. ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, تو لندن کے اسپتال میں کرا لے بھائی ٹیسٹ, میں یہاں کرا لیتا ہوں. بدفعلی ثابت ہو جائے گی جس نے جس کے ساتھ کی ہے. اور رہ گئی بات وڈ چرچ لین میں اس وقت لوگ جمع ہیں 185 وڈ چرچ لین میں, وہاں سے ہٹاؤ لوگوں کو یار. 12-15 لوگ بھی نہیں ہیں, ہمت ہی نہیں ہے کسی میں, کوئی کر ہی نہیں پا رہا. تو ختم ہو گیا الطاف حسین, ختم ہو گیا ہے. یو آر فنشڈ. جا کے اپنے دماغ کا علاج کرا, پاگل آدمی, پاگل, بالکل پاگل. میری ماں کو, میری جو ہے وہ بیوی کو, بچوں کو, میرے باپ کو گالیاں دے رہا ہے. پتہ نہیں کون سی بھانجی بنا دی میری. ابھی میری کوئی بہن ہی نہیں ہے, تجھے یہ نہیں پتا تھا آج تک؟ ہے نہیں پتا تجھے؟ تجھے کیسے پتا ہوگا؟ تجھے کیسے پتا ہوگا؟ ہمارے خاندان کو جاننے چلا ہے. تیری قسمت میں رسوائی ہے, بربادی ہے, اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گی. ابھی بہت کچھ بتانا باقی ہے, ذرا انتظار کر لے 1-2 دن کا. بڑے راز ہیں میرے پاس, بہت کچھ بتاؤں گا. چھوڑوں گا جو میرے ملک کو توڑے, میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. اللہ حافظ بھی نہیں کہوں گا. نمستے الطاف حسین جی. ہمارے یہاں جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو جو ہے نا وہ بھی آپس میں کھیلتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو بھائی مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے. تو آپ تو پھر باقاعدہ عالم آن لائن کرتے رہتے تھے, تو اب آپ خود فیصلہ کریں جی کہ مسلمان کی کون سی ایک زبان ہوتی ہے, پہلے والی زبان صحیح تھی یا اب والی زبان صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.